السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا پاک ہمارے سماج میں لوگوں کو امن و شانتی کی زندگی عطا فرمائے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ہمارا سماج۔ ہمارے ہندوستانی سماج میں یہ ایک بہت قابل افسوس رواج چلے آ رہا ہے۔ تقریباً ہر گھر میں صدیوں سے ساس بہو کی لڑائی کا رواج ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی جنگیں، یہاں تک کہ عالمی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا، مگر ساس بہو کی جنگ عظیم یہ ایک ایسی منحوس لڑائی ہے کہ تقریباً ہر گھر اس لڑائی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ ماں کتنے لاڈ و پیار سے اپنے بیٹوں کو پالتی ہے، اور جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکوں کی ماں اپنے بیٹوں کی شادی اور ان کا سہرا دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے، اور گھر گھر کا چکر لگا کر اپنے بیٹے کی دلہن تلاش کرتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ بڑے پیار اور چاہ سے بیٹے کی شادی رچاتی ہے، اور اپنے بیٹے کی شادی کا سہرا دیکھ کر پھولے نہیں سماتی ہے۔ مگر جب دلہن اپنے میکہ چھوڑ کر، اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ ناتا توڑ کر اپنے سسرال آتی ہے تو کچھ دنوں تک سارا ماحول ٹھیک رہتا ہے، مگر دھیرے دھیرے ایک دن آ ہی جاتا ہے اور ساس اور بہو کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور بیچارہ شوہر ماں اور بیوی کے جھگڑوں کے بیچ میں پستا جاتا ہے۔ شوہر ایک طرف ماں کے احسانوں کے بوجھ سے دبا ہوا اور دوسری طرف بیوی کی محبت میں جڑا ہوا، ماں اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ دیکھ کر کفت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ آ پڑتی ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی رونے دھونے اور مائکہ چلے جانے کی دھمکیاں سناتی ہے، اور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں اپنے چیخ پکار اور کوسوں سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے، اور ساری برادری میں عورت کا مرید، زن پرست، بیوی کا غلام کہلانے لگتا ہے، اور ایسے گرم گرم اور دل خراش طعنے سنتا ہے کہ رنج و غم سے اس کے سینے میں دل پھٹنے لگتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ساس بہو کی لڑائی میں ساس بہو اور شوہر تینوں کا کچھ نہ کچھ قصور ہوا کرتا ہے۔ میرے خیال میں اس لڑائی کے خاتمہ کی بہترین صورت یہ ہے کہ اس جنگ کی 3 فریق ہیں، یعنی ساس، بہو اور بیٹا، تینوں اپنے اپنے حقوق و فرائض کو ادا کرنے لگے تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس جنگ کا خاتمہ یقینی ہے۔ ان تینوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟ آئیے میں شریعت کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ساس کے فرائض: ہر ساس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر معاملہ میں اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے۔ اگر بہو سے اس کی کم سنی یا ناتجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو طعنہ مارنے کے بجائے اخلاق و محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھائے، اور ہمیشہ اس کا خیال رکھے کہ یہ کم عمر اور ناتجربہ کار لڑکی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر ہمارے گھر میں آئی ہے، اس کے لیے یہ گھر نیا ہے اور یہاں کا ماحول نیا ہے، اس کا یہاں ہمارے سوا کون ہے؟ اگر ہم نے اس کے دل کو دکھایا تو اس کو تسلی دینے والا اور اس کے آنسو پوچھنے والا یہاں ہمارے سوا دوسرا کون ہے؟ بس ہر ساس یہ سمجھ لے اور ٹھان لے کہ مجھے اپنی بہو سے ہر حال میں شفقت و محبت کرنی ہے۔ بہو مجھے خواہ کچھ بھی سمجھے مگر میں تو اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی، تو سمجھ لو کہ ساس بہو کا جھگڑا آدھے سے زیادہ ختم ہو گیا۔ بہو کے فرائض: ہر بہو پر لازم ہے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھے اور ہمیشہ ساس کی تعظیم اور اس کی فرما برداری، خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھے۔ ساس اگر کسی معاملہ میں ڈانٹ ڈپٹ کرے تو خاموشی کے ساتھ سن لے، اور ہرگز خبردار کبھی بھی ساس کو الٹا سیدھا جواب نہ دے بلکہ صبر کرے۔ اسی طرح اپنے سسر کو بھی اپنے باپ کی جگہ جان کر اس کی تعظیم و خدمت کو اپنے لیے لازم سمجھے، اور ساس سسر کی زندگی میں ان سے الگ رہنے کی خواہش ظاہر نہ کرے، اور اپنے دیورانیوں، جیٹھانیوں اور ننندوں سے بھی حسب مراتب اچھا برتاؤ رکھے، اور یہ ٹھان لے کہ مجھے ہر حال میں انہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ اور بیٹے کے فرائض: آئیے اس کو بھی میں شریعت کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ ہر بیٹے کو لازم ہے کہ جب اس کی دلہن گھر میں آ جائے تو حسب دستور اپنی دلہن سے خوب پیار و محبت کرے، لیکن ماں باپ کے ادب و احترام اور ان کی خدمت و اطاعت میں ہرگز بال برابر بھی فرق نہ آنے دے۔ اب بھی ہر چیز کا لین دین ماں ہی کے ہاتھ سے کرتا رہے،
اور اپنے دلہن کو بھی یہی تاکید کرتا رہے کہ بغیر میری ماں اور میرے باپ کی رائے کے کسی کام کو نہ کرے اور نہ بغیر ان دونوں سے اجازت لیے گھر کی کسی چیز کو استعمال کرے۔ اس طرز عمل سے ساس کے دل کو سکون و اطمینان رہے گا کہ اب بھی گھر کی مالکہ میں ہی ہوں اور بیٹا بہو دونوں میرے ہی فرما بردار ہیں۔ پھر ہرگز کبھی بھی وہ بیٹے اور بہو سے نہیں لڑے گی جو لڑکے شادی کے بعد اپنی ماں سے لاپرواہی برتنے لگتے ہیں اور اپنے دلہن کو گھر کی مالکہ بنا لیا کرتے ہیں۔ عموماً اسی گھر میں ساس بہو کی لڑائیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن جن گھروں میں ساس بہو اور بیٹے اپنے فرائض کا خیال رکھتے ہیں ان گھروں میں ساس بہو کی لڑائیوں کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ اسی لیے بے حد ضروری ہے کہ سب اپنے اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال و لحاظ رکھیں۔ آئیے میں اسی سے متعلق آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک فیملی میں ساس بہو کا کافی دنوں سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ جھگڑے کی پریشانی کی وجہ سے بہو جو ہے اپنے مائکے چلے جاتی ہے اور اس کے ہی پاپا کے ایک دوست جو حکیم صاحب تھے ان کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ حکیم صاحب مجھے کوئی ایسی دوائی دیجیے جسے میں اپنے ساس کو کھلاؤں اور اندر ہی اندر وہ بیمار پڑتی جائے اور دھیرے دھیرے وہ مر جائے۔ حکیم صاحب نے انہیں کافی سمجھایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ تمہاری ساس تمہاری ماں جیسی ہے، پھر بھی وہ نہیں سمجھی۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دوائی دے دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ جب تک تم انہیں دوائی کھلاؤ گے ان دوران جو ہے تم ان سے اچھا ویوہار کرنا تاکہ تمہارے اوپر اس کی مرنے کے الزام نہ آئے۔ تو کہ ٹھیک ہے، حکیم صاحب نے دوائی دیا اور کہا کہ اس کو رات میں ہر روز رات میں دودھ کے ساتھ مکس کر کے پلانا۔ وہ چاہتی ہے اور اپنے ساس کے ساتھ اچھا ویوہار کرتی ہے اور ان کی کسی بھی بات پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی ہے، تو ساس کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا، اس کے مائکے والوں نے اسے کیا کھلا پلا دیا جس کی وجہ سے یہ اتنی اچھی ہو گئی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی گئی اور ان ساس بہو کے درمیان ایک ماں بیٹی والا رشتہ پیدا ہو گیا اور ایک دوسرے کے لیے پیار جاگ گیا، جس کی وجہ سے بہو کافی پریشان ہو گئی کہ میں تو ساس کو زہر دے رہی ہوں، یہ تو مر جائے گی۔ پھر وہ دوڑتا ہوا حکیم صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگی کہ حکیم صاحب میری ساس تو مر جائے گی، آپ نے جو دوائی دیا تھا میں چاہتی ہوں کہ وہ نہ مرے، مجھے اپنے سسرال میں ماں کا پیار ملا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ زندہ رہے۔ تو حکیم صاحب نے اسے بتایا کہ بیٹی دیکھو میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا بلکہ میں نے اسے ایک ایسی دوائی دی تھی جس کی وجہ سے تمہاری ساس کی طاقت اور تمہاری صحت اچھی رہے۔ اور وہ اپنے گھر چلی آتی ہے۔ خداوند کریم سب کو توفیق دے اور ہر گھر کو امن و شانتی کی جنت بنا دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر حیات رہی تو ملتے ہیں ایک نئے میسیج کے ساتھ۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔